کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہ بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑی خوشی کے ساتھ وہ چنے تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک اور آپ کا دن مبارک منانے کی کا صدقہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ یہ لوگ میلاد مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے خوش ہوتے کہ انہوں نے میلاد منایا، میلاد کا اہتمام کیا، محفل کی، آپ ان سے خوش ہوتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو میلاد پاک کی محفل بڑی برکت والی ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا قلم کی قسم، قلم کی قسم، اور جو فرشتے اس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں اس لکھے ہوئے کی قسم۔ اے حبیب، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا، اور بے شک تم اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے، اور یہ سارے نبیوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ رہا کہ کسی نبی کو اس کی قوم نے جادوگر کہا، کسی کو ساحر کہا، کسی کو شاعر کہا، کسی کو کاذب کہا، کسی کو کچھ کہا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کو جب ان کی امت کوئی ان کے لیے سخت لفظ استعمال کرتی کہ معاذ اللہ تم تو ہمیں پاگل لگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی آگے سے جواب دیتے کہ میں خدا کا رسول ہوں، میری عقل میں کوئی خرابی نہیں، میں خدا کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ ان کی قوم نے ان پر کوئی اعتراض کیا، اللہ کے اس نبی نے جواب دیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ہستی ہے کہ کفار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرتے تو سرکار سے پہلے خدا ان کو جواب دیتا تھا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خدا کے رسول نہیں ہو۔ کفار نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خدا کے رسول نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے سردار، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے بے شک تم رسول ہو۔ انکار کفار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قسموں کے ساتھ بیان فرماتا ہے، والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے بے شک تم رسول ہو۔ کفار میں سے ایک نے اعتراض کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شہزادے کا، آپ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو ایک منکر نے، ایک کافر نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی مذکر اولاد ہے، نر اولاد ہے، وہ تو فوت ہو جاتی، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اس نے اعتراض کیا ان کی نسل نہیں چلے گی، یہ ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب کہ جس کی نسل نہ آگے چلے۔ اس کافر کے اعتراض پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا، تو تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور فرمایا کہ یہ جو تیرے دشمن کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ وہ جس نے اعتراض کیا تھا اس کی نسل کا تو آج پتہ نہیں، اور سادات کرام ساری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کو ایسا عام کیا، ایسا پھیلایا کہ سید آپ کو دنیا کے کونے کونے میں مل جائے گا، جہاں مسلمان ہوں گے ان میں کوئی نہ کوئی سید ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طریقہ یہ تھا کہ کفار اعتراض کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ صورت تھی، ایک مرتبہ کافروں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پہ یہ قرآن اترا ہے تم تو مجنون ہو۔ کفار نے کہا تم تو مجنون ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، میں قلم کی قسم سے کہتا ہوں اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم سے کہتا ہوں، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ کفار نے کہا تو مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے قلم کی قسم ہے جس کے ساتھ ساری کائنات کو لکھا گیا ہے، اور مجھے فرشتوں کے لکھے ہوئے کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے اوپر تو تیرے رب کا اتنا فضل ہے کہ تو مجنون ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اے حبیب، ان کافروں کے طعن و تشنیع کو نہ دیکھ، یہ اعتراض کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو نہ دیکھ۔ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو خدا کے اجر اور ثواب کو دیکھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو ان کے اعتراض نہ دیکھو، اللہ کے ثواب کو دیکھو، خدا کے اجر کو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے دنیا میں سرکار جیسا کوئی نہیں، اسی طرح جنت میں بھی سرکار جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس اجر کے صدقے دوسروں کی بخشش کروا رہے ہوں گے۔ سرکار تو دوسروں کو بخشوا رہے ہوں گے، سرکار نے تو دنیا کے اندر جنت بانٹی ہے، آپ نے تو دنیا کے اندر جنت تقسیم کی ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا، جنت میں آپ کا قرب مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے؟ کچھ اور بھی چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنا کافی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فاعنی علی بکثرۃ السجود، تو اب سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا تاکہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت مانگی، سرکار نے جنت عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا سوال ہوا، سرکار نے جنت عطا فرما دی۔ ایک اور موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی اور ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا اچھا تھا اور بڑا شیریں تھا، لیکن تھا کسی غیر مسلم کے پاس، اور مسلمانوں کو پانی دیتا نہیں تھا، تنگ کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت دے کون سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جس کو خدا نے اتھارٹی دی ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ یہ کام کریں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نہ میں کہہ سکتا نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک مسجد بنا دیں جنت کی گارنٹی میری، کیوں کہہ سکتا ہے؟ آپ مسجد بنا دیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ یہ کہے گا جی میں دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے، آپ کا عمل قبول ہو جائے، دنیا میں مسجد بنانے کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن کنفرمیشن کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کام کرو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یہ ضمانت وہی دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح الجنہ، مجھے جنت کی چابیاں دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی چابیاں عطا فرما دی۔ سرکار کو کیوں دی؟ جنت کا اصل مالک بنانے والا خدا، اور جنت کی جو مینجمنٹ اور انتظامات ہیں وہ ہیں خازن جنت، حضرت رضوان، فرشتے کا نام ہے، حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس۔ تو جنت کا جو انتظام ہے وہ تو حضرت رضوان کے پاس ہے، تو سرکار کو چابیاں کس لیے دی تھی؟ سرکار کو چابیاں دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت کی چابیاں عطا فرما دی کہ اے حبیب تمہیں جنت کا مالک کیا، جس کو چاہو جتنی چاہو جنت عطا فرما دو۔ اور قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں بالتصریح جملہ ہی یہ لکھا ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین اپنے حبیب کی ملک میں دے دی کہ جسے چاہے جتنی چاہے جنت عطا فرما دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر مسلم کے پاس گئے، کنواں خریدا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو وہ کنواں خرید کے وقف کر دے گا آپ اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، تو اگر میں وقف کر دوں تو مجھے بھی جنت کی ضمانت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تمہیں بھی ہے، اگر تم کر دو گے تو جنت کی ضمانت تمہیں بھی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کنواں خرید کے ہی آ رہا ہوں، پھر کنواں خرید کے ہی آ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر وہ ہے، سرکار کا اجر وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا، اور سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار تو دوسروں کو اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ جنت عطا فرما رہے ہیں۔ قیامت کا دن، حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، 50,000 سال کا دن ہے، اور 25,000 سال کھڑے رہیں گے، 25,000 years لوگ کھڑے ہیں، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا، پریشان کیا کریں۔ لوگ بولیں گے یا تو کھڑے کھڑے برا حال ہو گیا، پسینہ، گرمی، سورج، تپش، حدت، حساب ہی شروع ہو جائے۔ لوگ کہیں گے بھائی کسی کے پاس جا کے کوئی کسی کے سفارش کرواؤ کہ حساب شروع ہو ہمارا، تو آپس میں مشورہ کریں گے، کیونکہ یار اس طرح کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ سب کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر، سب کے باپ ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔
اکٹھے ہو کے جائیں گے، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا، اپنے دستے قدرت سے بنایا، آپ کے اندر خاص روح پھونکی، آپ کو انسانوں کا باپ بنایا، آپ سفارش کریں نا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، میرے پاس نہیں، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر پڑی۔ سارے بولیں گے اچھا چلو نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی ہوں گے، نوح علیہ السلام سے جا کے درخواست کریں گے کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، آپ کو کفار کی طرف رسول بنا کے بھیجا، 950 سال آپ نے خدا کا پیغام پہنچایا، آپ کو نہ ماننے کی وجہ سے خدا نے ساری زمین میں سیلاب برپا کر دیا، آپ ہی دعا کیجئے، آپ ہی سفارش کر دیں۔ وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پڑی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر ایک کو جا کے عرض کریں گے یا ابراہیم علیہ السلام، خدا نے آپ کو خلیل بنایا، دوست بنایا، آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا۔ وہ فرمائے گا نہیں، آج ادھر کسی اور طرف۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ بھئی کام کروانا ہے تو آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ذات ہے جسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جو بے خوف ہے، جس کو گھبراہٹ نہیں ہے، وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب ساری مخلوق جمع ہو کے سرکار کی بارگاہ میں آئے گی کہ یا رسول اللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق بھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری مخلوق گھوم گھما کے آپ کے پاس آئی، پہلے مرتبہ میں آپ کے پاس نہیں آئی، تاکہ پتہ چل جائے آج کس کا کیا مقام ہے، پتہ چل جائے آج کس کی کیا شان ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سرکار کی شان دکھانی ہے کہ دیکھیں خدا کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ یہ سارا میدان محشر کا جو بزم سجے گی وہ اس لیے سجے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ ہی سفارش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے حبیب تمہارا رب ان قریب تمہیں اس مقام پہ کھڑا کرے گا جہاں ساری مخلوق تمہاری تعریف کر رہی ہوگی، ساری تعریف کر رہے ہوں گے کہ شان دیکھنی ہے تو ان کی شان دیکھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کے عرض کریں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، قیامت میں پہلا سجدہ، اس دنیا کے دوبارہ قائم ہونے پہ، لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے پہ پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار کریں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلا سجدہ سرکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب علیہ السلام سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب سر اٹھائیے، آپ بولیے، آپ کی تو سنی جائے گی، آپ بولیے آپ کی سنی جائے گی، قل تسمع آپ بولیے آپ کی سنی جائے گی، آپ سوال تو کیجئے آپ کو دیا جائے گا، آپ کو مراد دی جائے گی، اور آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سفارش کرنے سے پہلے ہی قبولیت کا مجدہ، پہلے ہی خدا فرما دے گا کہ اے حبیب ابھی تمہاری شفاعت اور سفارش بعد میں شروع ہونی ہے، ہم تمہیں پہلے کہہ دیتے ہیں آپ شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ساری مخلوق دیکھے گی کہ آج کسی اور کی ہمت نہ ہوئی، آج کسی اور کو حوصلہ نہ ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں گفتگو کی ابتدا کر سکے، آج یہ ایک ہستی ہے جس نے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کی ابتدا کی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، تو سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہوں گے۔
یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں سارے آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اے حبیب بے شک تمہارے لیے اتنا اجر ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ شفاعت بھی سرکار کا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو یہ مرتبہ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میدان قیامت اتنا بڑا، تو میں نے میدان قیامت میں اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو میں کہاں تلاش کروں؟ لوگ تو بہت ہوں گے، یعنی ہاں پاس 7 بلین کی پاپولیشن تو اس وقت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ اگر شامل کریں تو پتہ نہیں کتنے ٹریلینز کے اندر ہو جائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میدان قیامت اتنا بڑا، اتنے لوگ، آپ کو تلاش کرنا تو کہاں تلاش کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پہ آ جانا۔ کیوں؟ کہ وہاں سرکار اپنے امتیوں کو پل صراط سے پار گزار رہے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے تو فرمایا کہ پھر حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں سرکار اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہو تو فرمایا کہ پھر میزان عمل پہ آ جانا جہاں لوگوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، کہ سرکار وہاں پر اپنے امتیوں کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوں گے، وہاں ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کروا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان 3 مقامات کے علاوہ قیامت میں کہیں اور نہیں ہوں گا، ادھر ہی ہوں گا، یا پل صراط پہ، یا حوض کوثر پہ، یا میزان عمل پہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر اپنی امت کی خیرخواہی فرما رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ کافر جو باتیں کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو تم ایسے، ان کو نہ دیکھو، تم خدا کا اجر و ثواب دیکھو، خدا نے جو تمہیں مرتبہ دیا ہے وہ دیکھو، اور جو خدا مرتبہ دے گا وہ دیکھو۔ سرکار کو مرتبہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی ساعت تمہاری گزری ہوئی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لمحہ گزر گیا سرکار کا مقام یہاں تھا، اگلے لمحے میں اس سے اوپر، اگلے لمحے میں اس سے اوپر، ہر لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر لمحے میں سرکار کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو پہچانا ممکن ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے عالم روحانیت میں، روحانیت کی دنیا کے اندر میں نے سیر شروع کی، اور میں نے لوگوں کے مرتبے دیکھنا شروع کیے، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ مختلف اولیاء کرام کو دیکھا، بڑا بلند مرتبہ، کسی کا کہیں، کسی کا کہیں، کسی کا کہیں پہنچا ہو۔ فرماتے کہ میں نے سب کے مرتبوں کو دیکھا، لیکن ایک جگہ پر پہنچ کے میں نے دیکھا کہ مرتبہ شروع تو ہو رہا ہے، مرتبہ شروع تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی انتہا کہیں نظر نہیں آ رہی، اس کی انتہا کہیں نہیں نظر آ رہی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کی عظمت و شان ہے؟ تو جواب ملا یہ تمہارے نبی کی شان ہے، کہ جس کی ابتدا تک بقیہ کی انتہا ہے، جن کی ابتدا تک بقیہ کی انتہا ہے، اور ان کی انتہا کیا ہے وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سرکار کی شان کی انتہا کیا ہے وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر
لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا کہ مجھے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سرکار اسلام صحابہ کرام کے درمیان تھے، تو صحابہ کرام نے بس جتنی شان دیکھی دیکھی، جب سرکار معراج میں گئے تو صحابی تو ساتھ نہیں تھے، انہوں نے یہ تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ شان ہے کہ ہاتھ بلند کریں تو سورج پلٹ آئے، یہ شان ہے کہ اشارہ کریں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جائے، یہ شان ہے کہ ہرنی آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرے، یہ شان ہے کہ درخت اور پتھر آپ پہ سلام پیش کریں، یہ شان ہے کہ بادل آپ پہ سایہ کریں، یہ شان ہے کہ آپ کی خاطر احد پہاڑ آپ کی ٹھوکر سے اس کا زلزلہ ختم ہو جائے۔ لیکن سب نے اتنا دیکھا، سب نے اتنا دیکھا، لیکن وہ جو تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی۔ یہ تو کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا، تو دنیا والوں نے جو دیکھا وہ دنیا کے اندر اندر دیکھا، وہ جو اوپر کا معاملہ ہے وہ کس نے دیکھا؟ فرشتوں نے دیکھا۔ لیکن کہاں تک دیکھا؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام معراج کی رات سرکار کو لے کے جا رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک لے گئے، دوسرے آسمان تک لے گئے، تیسرے آسمان تک لے گئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں لے گئے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے گئے، لیکن وہ سدرۃ المنتہا پہ ان کی بھی انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا پہ ان کی بھی انتہا ہو گئی۔ جب سدرۃ المنتہا کو پار کیا تو پھر سرکار تنہا تھے، تو سرکار کی شان خدا کے سوا حقیقتاً کوئی نہیں جانتا۔ دنیا والوں نے وہاں تک دیکھی جہاں تک دنیا ہے، فرشتوں نے وہاں تک دیکھی جہاں تک سدرۃ المنتہا ہے، لیکن وہ جو اس سے آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، وہ جو آگے کا معاملہ شروع ہوا کہ خدا کا جلوہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر اللہ نے باتیں کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، خدا نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی، اور سرکار کی آنکھیں فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، سرکار کی آنکھیں نہ ٹیڑھی ہوئیں، نہ جھپکی، نہ چدھیائیں، خدا کا دیدار کیا۔ رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں نے بہترین صورت کو خدا کی شان کے لائق میں نے دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو آسمان والوں نے جو دیکھا وہ سدرۃ المنتہا تک دیکھا، لیکن وہ جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو شان ہے، یہ کس نے دیکھی؟ یہ تو کسی نے نہیں دیکھی، یہ تو کسی کے مشاہدے میں نہیں آئی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو شان ہے وہ تو یہ ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، اے جبرائیل تو نے دنیا گھومی پھری دیکھی، کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ تو ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا،
وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، یا رسول اللہ زمین کے مشرق و مغرب چھان مارے. اور قلبت کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ کے رکھ دینا، تلاش کر دینا، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیا، اس کو دیکھ اس کو دیکھ. قلبت، مشرق و مغرب کو چھان مارا. وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، یا رسول اللہ آپ سے بہتر کائنات میں دیکھا ہی نہیں، آپ سے بہتر کائنات میں دیکھا ہی نہیں. اور کیسے دیکھتے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. آپ ایسے پیدا کیے گئے گویا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے کہ کوئی خامی نہ ہو تو خدا نے خامی پیدا ہی نہیں کی، کوئی کمی نہ ہو خدا نے کمی رکھی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص ہونا تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا کوئی نہیں. پھولوں کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، چبھتا ہے. پھول لینے جائیں گے کانٹا ملے گا. شہد کا چھتا لیں گے تو شہد کی مکھی ڈس بھی سکتی، لیکن سرکار کو خدا نے ایسا پھول بنایا ہے کہ جس میں شفقت ہی شفقت ہے، نرمی نرمی ہے، پیاری پیار ہے، رحمت ہی رحمت ہے. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنایا. تو سرکار وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں، اور وہ روشنی ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں. چراغ جلائیں تو روشنی آتی لیکن دھواں بھی آتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام کی جو میں نے حدیث مبارک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشرق و مغرب چھان ڈالے آپ جیسا نہیں ملا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسے شعر کے اندر سمویا. ارشاد فرمایا یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اے حبیب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھے یک نے یک بنایا. یکتا خدا نے یکتا نبی بنایا، یکتا محبوب بنایا. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم. وہ کماری پاک مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کماری تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ کماری پاک مریم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی. نفخت فی، پھونکنا، پھونک کے ساتھ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ روح منتقل ہوئی. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نشان اعظم ہے، بڑا عجیب خدا کا نشان ہے، بغیر باپ کے پیدا کر دی. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. مگر آمینہ کا جایا، مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے اول آیا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ خدا کا اجر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے حبیب بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، خلق عظیم پہ فائز ہو۔ سرکار کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق جمیلہ۔ جو اچھے اخلاق کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سرکار کے وہی اخلاق ہے۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق جو لفظ خلق استعمال ہوتا ہے، اخلاق کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کی، آدمی کے لیے وہ فعل، وہ کام وہ بلا تکلف کر لے، اس کو مشقت نہ کرنی پڑے، اس کو اپنے آپ پہ زور دے کے نہ کرنا پڑے۔ مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک بندہ ہے کہ جس کو کسی نے برا بلا کہا، کوئی سخت جملہ بول دیا، گالی دے دی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کہتا اچھا چل ٹھیک ہے بعد میں دیکھوں گا۔ اس نے برداشت تو کیا لیکن بڑے قابو کر کے برداشت کرنا پڑا۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہو کہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل نہ رہے، بڑی آسانی سے برداشت کر لے۔ آگ بگولا ہونے کے بعد برداشت کیا تو وہ اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ مزاج ویسا ہو۔ ایک آدمی کھلے دل سے پیسے تقسیم کرتا، مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، غریب کی مدد کر دی، رشتہ دار کی مدد کر دی، پریشان حال کی مدد کر دی، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اور اس کو وہ نہیں ہوتا کہ یار میں اتنے پیسے دیے جا رہا ہوں، نہیں دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اخلاق، کہ اس میں سخاوت کا اخلاق ہے، سخاوت کا خلق ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چندہ مانگنا شروع کیا، سارے ہی دے رہے، تو ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے نہیں دیا تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں، تو اب شرم کے اندر جیسے تیسے دے دیا، یا جو دیا تو کہہ رہے یار تھوڑے دے دیتا تو وہی بہتر تھا، 10 پاؤنڈ ایسے ہی دے دیا، 5 ہی دے دیتا۔ تو یہ جو اندر جنگ چل رہی نا، اس کا مطلب کہ اخلاق نہیں، سخاوت اور جود و سخاوت اس کے اخلاق میں نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی وہ کام، وہ فعل ایسے کرے کہ اسے کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، اس کے قلب کی کیفیت ویسی ہو کہ دے دیا تو دے دیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، برداشت کرنا تھا تو کر لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ وہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے رسول بنا کے، نبی بنا کے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے مرتبہ کمال تک پہنچا دوں، مرتبہ کمال تک پہنچا دوں۔ کیسے؟ کہ سرکار نے امت کو بتا بھی دیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور دکھا بھی دیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ سرکار نے بتایا بھی، دکھایا بھی۔ سرکار کی جود و سخاوت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخاوت فرماتے تھے کہ دوسرا انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کسی جگہ سے بکریاں ملی، اور کتنی تھی کہ ایک وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ وادی یعنی ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے درمیان کی جتنی جگہ، ویلی ساری کی ساری وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک ویلی، دوسری ویلی، تیسری ویلی۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بکریوں کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بکریاں عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا ساری وادی لے لو، فرمایا ساری وادی لے لو۔ ایک وادی کے اندر کم از کم 20-25 ہزار بکری ہیں، انہوں نے 100 مانگی ہوں گی، 150 مانگی ہوں گی، سرکار نے پوری وادی عطا فرما دی۔ پھر دوبارہ مانگا، سرکار نے دوسری وادی عطا فرما دی۔ پھر مانگا، سرکار نے تیسری وادی عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عطا فرمایا۔ یہ حضرت صفوان بن امیہ جو تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہتے ہیں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں
مجھے سب سے زیادہ پہلے ناپسند آپ تھے. جب غیر مسلم تھے تو کہا کہ میں سب سے زیادہ ناپسند آپ تھے، لیکن فرمایا کہ آپ عرض کرنے لگے کہ سرکار نے مجھے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب مجھے سرکار ہو گئے. سخاوت نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق میں تھی. اسی طرح برداشت، حلم، بردباری. نبی پاک علیہ السلام کا کیسا آپ کا اخلاق عظیم تھا کہ ایک یہودی عالم تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کچھ قرضہ لیا، کسی موقع پہ کچھ قرضہ لیا. ابھی قرضہ واپسی کے اندر چند دن باقی تھے تو وہ صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی آ گئے، وہ یہودی عالم بھی آ گئے، اور آتے ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں باتیں کرنے لگے. اے محمد، یہ مجھ سے قرضہ لیا، واپس نہیں کیا، اتنی دیر کر دیتے، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، مجھے واپس کرو جلدی. اب اس انداز میں بات کی، صحابہ کرام کو تو بڑا غصہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو کھڑے ہو گئے، میں اس کی جو ہے نا، میں تو اس کی جان لے لوں گا، یہ انہوں نے بات کیسے کی. نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ٹھہر جاؤ. صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا قرضہ جتنا تھا سارا واپس کر دو، اور جتنا قرضہ تھا اس کے ساتھ اس کو کچھ اور مزید مال ملا کر اور بھی دے دو. جو بدتمیزی کر رہا ہے، جو جہالت سے پیش آ رہا ہے، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، جس نے سخت الفاظ استعمال کیے مجمع کے سامنے، صحابہ کے سامنے، سرکار فرماتے کسی اور دے دو. اب معاملہ ختم ہو گیا، اس کو واپس دے دیا. تو اس نے، وہ جو یہودی عالم تھا اس کا نام تھا زید بن سعنہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا کہ اے زید، تم نے بڑی عجیب حرکت کی. تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو، تم تورات کے عالم ہو، اور تمہارا ایک شمار جو ہے ایک سنجیدہ سمجھدار لوگوں میں ہوتا ہے، تم سے تو یہ توقع ہی نہیں تھی. ایک جاہل آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتا ہے، مسخری کرتا ہے، لیکن تمہارے جیسا ایک سنجیدہ یہودی عالم جو ہے وہ یہ رویہ اختیار کرے، سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ اے عمر، جو رویہ میں نے اختیار کیا میں نے جان بوجھ کے اختیار کیا. وجہ یہ کہ تمہارے نبی جب سے مدینے آئے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی جو جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ ساری ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک نشانی ایسی تھی کہ جو مجھے مل نہیں رہی تھی. ایک نشانی ایسی تھی جو مجھے مل نہیں رہی تھی، اور اس کے لیے مجھے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا پڑا. وہ نشانی کیا تھی کہ تورات میں یہ لکھا تھا کہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ ہوں گے کہ جو ان سے جتنی بدتمیزی کرے گا ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے جائیں گے. جو ان سے جتنا جہالت کا رویہ کرے گا ان کا عفو در گزر اتنا بڑھتا جائے گا. تو میں نے یہ رویہ اختیار کیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری باتوں کے جواب میں آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ قرض لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، واپس لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، میرا قرضہ بھی واپس کیا اور اس کے ساتھ مجھے اور بھی عطا فرما دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں تمہارے اخلاق. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کے ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی، خادم کے طور پہ سرکار کے ساتھ 10 سال رہا. فرماتے ہیں کہ 10 سال کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں. کسے؟ خادم کو. خادم کو نہیں ڈانٹا 10 سال. حالانکہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو اتنی عمر کا بچہ بہت ساری حرکتیں کرتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں، مزاج میں نرمی، شفقت اور رحمت اتنی تھی. میلاد پاک کی ہم یہ محفل منا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کا، اپنی دنیا میں آمد کا مقصد کیا بیان فرمایا؟
فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جسے آپ دوسرے الفاظ میں اگر تشریحی طور پہ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ مجھے دنیا میں لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا، اخلاق سکھانے کے لیے۔ تو ہم امتی جو میلاد مناتے ہیں وہ مقصد میلاد کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا مقصد کیا تھا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا کہ اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے اخلاق کے اندر بہتری آئے، ان کے کردار کے اندر بہتری آئے، ان کی گفتگو کے اندر بہتری آئے، طبیعت میں نرمی، حلم، بردباری، صبر، عفو، یہ چیزیں پیدا ہوں۔ ہمارے اخلاق کی خامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بات ہی برداشت نہیں کر پاتے۔ بیوی نے کوئی بات کہی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم برداشت کریں، لڑائی شروع۔ اور مرد نے کوئی بات کی تو بیوی برداشت نہیں کرے گی، باپ نے کوئی بات کہہ دی تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، بیٹا بول دے تو باپ نہیں برداشت کر پاتا، بھائی نے کہہ دی تو بھائی لڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہماری پھر لڑائیاں اور ہماری وہ چیزیں جو ہے وہ برسوں چلتی ہیں، لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ ساس بہو کی لڑائی اسی بد اخلاقی کی وجہ سے کہ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ قوت برداشت ہو، حلم ہو، اچھے اخلاق ہو، ہماری بیسیوں لڑائیاں ختم ہو جائیں، ہماری بیسیوں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ مسکراہٹ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کہ موقع محل کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث ہے، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اسمائل شاید ادھر ایجاد ہوئی ہے، اس زمین کے اوپر، یورپ میں ایجاد ہوئی ہے، نہیں، یہ تو کہیں اور تھے۔ مسکرانا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا کہ تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر جیب سے پیسے خرچ کر کے صدقہ نہیں دے سکتے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لیں، اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ بیوی کے سامنے مسکرائیں، صدقے کا ثواب ملے گا۔ بچوں کے سامنے مسکرائیں، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کے سامنے مسکرائیں، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایون کہ اگر کوئی بزنس مین، کوئی سیل مین اپنے کسٹمر کے سامنے اس نیت سے مسکرائے، سیل مین کی نیت سے نہیں کہ کاروباری ایٹیکیٹس یہ ہیں، بزنس ایٹیکیٹس یہ ہیں، وہ ہوں گے تو پھر وہ اس کے اعتبار سے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ذہن میں رکھ کے، اس لیے سے کہ سرکار نے مسکرانے کا فرمایا، جس تبسم سے کلیاں کھل جاتی تھی، جس تبسم سے ٹوٹے ہوئے دل ڈھارس پا لیتے تھے، اس تبسم کو سامنے رکھ کے مسکرانا شروع کریں۔ تو اپنے اخلاق جو ہے ہم اس کو بہتر بنانے کی طرف لائیں، ہر سال میلاد منائیں، اور اخلاق میں سے ایک خلق کو اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے اندر شامل کر لیں کہ نبی پاک علیہ السلام میں حلم تھا، صبر تھا، عفو تھا۔ ہم اپنے مزاج کے اندر صبر بھی لائیں گے، حلم بھی لائیں گے، اور عفو درگزر بھی لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Azza wa Jal. My dear Islam brothers, we've been blessed with the opportunity of first of all coming to a Milad Sharif gathering, listen to a bayan from Mufti Sahab, and also this gathering is Isale Sawab for our brother Tasneem Bai's father Muhammad Ulfat, and mashallah Azza wa Jal, a huge turnout here today. Allah brothers have attended, and all this reward, may Allah Azza wa Jal accept it in His pure court. Alhamdulillah Azza wa Jal, everybody's coming, may Allah Azza wa Jal accept it in His pure court as well. And we send all this reward, especially for our brother Tasneem by his father. May Allah Azza wa Jal elevate his ranks, may Allah Azza wa Jal forgive his sins, may Allah Azza wa Jal grant him Jannah without accountability.
And may Allah Azza wa Jal give us the ability to also do these actions and these acts for our deceased ones, our loved ones that have passed away as well. Also, my dear son, there's some announcements to share with you. That as we know, that the telethon recently took place on Madani channel, and mashallah Azza wa Jal, brothers have donated, they have participated in the telethon, they have gave their money, their donations towards this great cause. And we know that some of us may be aware that Dawat Islami has approximately 606 jamiyat, 606 institutions in which education is being taught, high level education, as you can say, universities of Dawat Islami, in which approximately 54,000 brothers and sisters are studying to become Alim Din. Such a great achievement. Also our madaris, over 3,000 madaris in which nearly 144,000 students are studying. Now if you think to yourself, in our area, if somebody becomes a Hafiz of a Quran, in the locality that you live in, one Hafiz we produce in our area that we've come from, we'll be very happy. We'll be raving about, we'll be talking about. Imagine we produce 3 or maybe 4. We'll be extremely happy from our area. You know, if that's an achievement, that in this year or the last year from our area that we produced 3 Hafiz of the Quran. That's a huge achievement in itself. It's something to be proud about. But listen to the stats of Dawat Islami, but not 1 or 2 up till today. 75,000 Huffaz of the Quran have been produced by Dawat Islami. 75,000. That is a huge amount, my dear Islam brothers. Then we listen about the stats of the ulama. The ulama that Dawat Islami has produced, my dear Islam brothers, approximately 8,900 ulama have been produced. All this reward, and we haven't got a share in it. We're sitting at home and we're thinking, should I give my £65? And we're scratching, shall I not give it? If we haven't given our £65 donation towards this, then I don't know what we're waiting for. So much reward, so much opportunity, so much investment in the akhirat, and we're still thinking about it, shall I give or shall I not give? One brother was mentioning that he went to connect 2 donations, and when he mentioned these stats to the people turned around and said, forget 2 units, we want to give 6 units. We want to give 10 units. This is the jazba, but do we know about our own Dawat Islami? Have we collected these units to support our own organization? If we haven't, my dear Islam brothers, then first of all, our own pockets. Let's go into our own pockets and inshallah Azza wa Jal, donate from ourselves. Then from our family, then ask our friends. We become a little bit shy, a little bit embarrassed to ask. If I got one brother was saying that I feel embarrassed to go and ask somebody for money. You're not asking for yourself. It's sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We heard from the bayan how Usman Ghani radiyallahu ta'ala and he used to give in the way of Islam wholeheartedly. So inshallah, don't feel shy. Don't feel embarrassed. Go and collect these telethon donations and inshallah Azza wa Jal, make Dawat Islami even stronger inshallah Azza wa Jal. Make this intention inshallah Azza wa Jal from this gathering that will collect even more donations, even more units for Dawat Islami. I remember the telethon has finished, but the brothers are still collecting. So the collection hasn't finished. Some people have made intention. Try to follow those intentions up. Try to meet new people inshallah Azza wa Jal, and try to convince them to give to Dawat Islami inshallah Azza wa Jal. Also, Maktabatul Madina should be our favorite shop. It should be our favorite shop that we like visiting, we like going to. And any other shop that you go to and you have a little bit of loose change, you think, I can't buy nothing from here. But look how cheap the booklets are in cost-wise in Maktabatul Madina. You can have loose change and you can walk into the maktab and still you can buy something. But still, Maktabatul Madina, even after being so cheap and the prices being so low, they still put on offers. They still put on offers for us to come and buy the booklets, buy the new books that are available. And the offers recently that I have mentioned is Siratul Jinnan, the full collection, £40 only. Only £40 for this collection. In our house, one thing that we need to have, definitely we need to have inside our house is a Madani library. And inside this Madani library, we should be making this library get bigger and bigger day by day. By visiting the maktab, purchasing books, reading these booklets, and sometimes we buy the books and we give to a brother.
And the brother, he looks at the book and he says, I've got this one. And you ask him, have you read this one? Most likely he hasn't read it. So inshallah azawajal, try to purchase the booklets. Oh, subhanallah. Subhanallah. What an announcement this is. Whoever buys the full set of Siratul Jinnan, Mufti Saab will sign it himself. Subhanallah. My dear Islam brothers, what an opportunity today for you to get the signature of Mufti Dawat Islami today on your purchase. And like I said, my dear Islam brothers, that one of the things that we don't do in our life is read enough. And Amil Sunnat gives us this mindset that every week there's a booklet. And we should read that booklet. And last week's booklet, which was Blessings of Salah, it was such a small booklet. But ask ourselves, how many of us read that booklet? I can tell you that one young girl, she's only age 10. She read that booklet 9 times. 9 times she read that booklet over. Why? Because she said, I heard Amil Sunnah say that you should read this booklet. So she read it 9 times. Ask ourselves, how many times did we read it? How many times did we go through it? Does anybody know the booklet for this week? King of Jinns. A very small booklet again for us to read. So my dear Islam brothers, when we purchase these books, these booklets, try to read them, try to go through them inshallah. And we are very fortunate that every month we have an opportunity to read the monthly magazine. Those brothers that have subscribed, they know how lucky they are. That through the post, every single month, the monthly magazine comes, and definitely the children, they fight over it. I want to read it first. I want to read the articles, the way they are laid out, the way they are designed, the way they are written. Amazing booklet, short articles, 12, 13 articles inside it. We can read it, leave it on the table. Somebody else picks it up and reads it. And we can subscribe. And every month, this booklet comes through the letterbox. But again, most of us, I'm not going to say raise your hands, but most of us have still not subscribed to this monthly magazine. We're missing out. There are some children that before they used to collect other things, stickers and cards. Now they say we collect the monthly magazine. It's so interesting. This is my dear Islam brothers, that Dawat Islam is offering us so much literature-wise, books-wise, magazines-wise. But still we are far away. So try to inshallah subscribe to the magazine, which for the whole year, including postage to your door, is only £52. 52 weeks in the year, £52, only £1 a week. So try inshallah get the forms from the brothers at the end. Try to take it away and do it today inshallah. And for the Urdu magazine, it's only £36 for the year inshallah. Try to also subscribe for that as well, for Isal Swab of your loved ones, deceased ones, are people that passed away from your family. There's also such institutions that you can subscribe, and inshallah you can give their address, like hospitals, jails, where other Muslims can benefit as well, and they can inshallah read these articles. Also inshallah there's good news for the students. Shobai Talim, the Education Department of Dawat Islami, has arranged another event for the university students, inshallah, coming up in January, on the 25th of January in the coming year, inshallah, approximately at 5:30, again in Grand Central, this event will take place. Also, 3-day Seerah course, which will be starting in the winter holidays, will be taking place as well. And Learn Your Salah course, a 1-day course for youngsters, teenagers, again, will be on the 5th of January 2019. So all these courses that are coming up for the youngsters, try to inshallah gain information from the brothers, and try to let the youngsters, encourage the youngsters to participate. Also, my dear Islam brothers, after this Ijtima, there will be also a Madri Mashwara for all Zimadars. So all brothers that are present here, please don't go home after this gathering. The Madri Mashwara will take place in Stechford, Fazani Madina Stechford. So after this gathering, try to make your way to Stechford inshallah. And also great news. You know, when somebody comes from Pakistan, look how happy we are. That is my relative, is somebody coming. But when the person that's coming is such a big personality, such a great personality, and this personality is Nigran Shura. Subhanallah. Nigran Shura very soon will be blessing us with his presence, and will be coming towards approximately the end of December inshallah. Those brothers that need to take time off, approximately from 26th, 27th onwards, Nigran Shura will be here in Birmingham. So if you need to take time off from work, try to book your holidays,
try to sacrifice your time, sit in the training sessions, come to Fazan Medina, travel on the Madani Qafile and learn from this great personality. Also, my dear Islam brothers, the Madani Qafile, they travel. And they travel every single month, nearly every single week from Birmingham, from your locality, from Sandwell, from Tipton, from Birmingham. And Amir al-Sunnat in today's Madani Muzakara, those of you heard the dua, put your hand up. No, we don't even know what the dua of Amir al-Sunnat was for those that travel in this month. Amir al-Sunnat's dua, let me tell you, those that travel a Madani Qafila in this month, may they not die until they have the vision, the ziyarat of Hazur Ghaus Pak. Subhanallah, that is the dua of Amir al-Sunnat for those that travel on a 3-day Madani Qafila in this coming month. So inshallah Azawajal, put your names down and travel for 3 days. Alhamdulillah Azawajal, this ijtima, this bayan that we hear, increases our love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. There's no doubt. But this ijtima is not the only ijtima that Dawat Islami does. Whichever locality you have come from, wherever you have come from, most likely there's an ijtima in your locality. In Tipton, in Walsall, in Sandwell, in Stechford, in Bristol, in Stoke, and the list carries on. Every Thursday at 8 o'clock approximately, there's an ijtima for brothers. Now ask yourself, do we go to that ijtima? If you want to stay motivated, if you want to keep this motivation going, if you want to increase our love for deen and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, then make sure we go to our local ijtima as well. And our motivation will stay, inshallah Azawajal. May Allah Azawajal give us the ability to inshallah act upon what has been said. And may Allah Azawajal give us the ability to travel on the Qafila this month and attend the local ijtima. It's going to be time for dua. After dua, food will be served as well. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عز و جل، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، تلاوت قرآن، نعت پاک، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا گیا بیان، اے اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، میلاد پاک کا صدقہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے مبارک گزرے ہوئے مہینے کا صدقہ، اے اللہ عز و جل ہماری بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل، یہ جتنا اہتمام کیا گیا، جو بھی نیک اعمال کیے گئے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو کچھ بھی انتظام کیا گیا، اے اللہ عز و جل یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، اس کا جو ثواب تیری پاک بارگاہ سے ہمیں عطا ہو، اے اللہ اسے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، خصوصاً اس کا ثواب، یہ جو محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، جو میزبان ہیں، ان کے والد گرامی کی روح کو عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ان کے والد کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر میں اپنی خاص رحمت شامل فرما۔ اے اللہ ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما، ان کی قبر میں جنتی بچھونے بچھا۔ اے اللہ جنت کی کھڑکی کشادہ فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے ان کی قبر کو روشن فرما۔ اے اللہ عز و جل ان کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرما۔ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ فرما، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، حاضرین میں
جس کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، اے اللہ یہ ساری دعائیں اس کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے جتنے بھی حضرات جمع ہوئے، اے اللہ انہیں دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ صالحین کے گروہ میں شامل فرما۔ اے اللہ تقوی کی دولت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ پارسائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادت سے محبت عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، نمازوں کی رغبت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ذکر اللہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اے اللہ عز و جل اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خوشیوں اور خوشحالیوں کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم پر ہمارے گھر والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، ہماری جلوتیں بھی اچھی کر دے، ہماری خلوتیں بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، صبر پیدا فرما، شکر پیدا فرما، توکل پیدا فرما، قناعت پیدا فرما، آخرت کی محبت پیدا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، کینے سے پاک کر دے، بغض سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ کا صدقہ، اخلاق حسنہ کا صدقہ، اے اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اخلاق خلق عظیم کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر بھی حلم، صبر، بردباری، عفو درگزر پیدا فرما۔ اے اللہ برے اخلاق سے محفوظ فرما، بد اخلاقی کی نحوست سے دور کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری مصیبتیں رفع فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ کسی گھر میں ناچاکی ہے تو ختم کر دے، آپس میں پیار، محبت، الفت پیدا کر دے۔ اے اللہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ جنہوں نے ملاقات فرمانی ہو بلکہ سبھی فرمائے انشاءاللہ، تو اس سائیڈ سے آ جائے انشاءاللہ، پھر یہاں سے ادھر پیچھے پھر انشاءاللہ لنگر کی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے ہمارا نبی، شمع بولے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
غمزدوں کو رضا مجھنا دیجئے، غمزدوں کو رضا مجھنا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھنا دیجئے کہ ہے ترسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے بھولا
मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सदरो मदीने आका सदरो मदीने आका करो मेहरबानियां टाटा गरीब आका कौन मेरे सर नहीं होने देवे की में आवा कान मेरे पर नहीं तू साथे है डेरा में तो बड़ी दूरे लालिया सदरो मदीने आका करो मेहरबानियां अब तो बस एक ही दूल्हे छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर बख्शवाना मुझसे आसी कारवा होगा किसे किसके दामन में चुपो दामन तुम्हारा छोड़ कर मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला अब तो बस एक ही धुन है तेरी जानियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिस देख ली वो जन्नत वो मदीना देख आए हम तो बस एक ही धुन है एक रोज होगा जाना सरकार की गली में होगा Sallu al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For all the Islamic boys who are standing up, I believe I've just been informed that the tables are full. Alhamdulillah, the brothers have arranged enough food. There's some chairs here. If you want to sit on the chairs that have been provided while you are waiting, and then once the brothers are finished, the ones that are sitting down, inshallah, we will set the tables against for yourselves, inshallah. So if you just remain on the seats, inshallah, bear with us. Once the brothers are eaten, inshallah, we'll set the tables up for the second sitting. बापू